السلام علیکم ناظرین، دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ناظرین، اس سے پہلے مولانا کلیم صدیقی کے بارے میں بتایا تھا میں کہ مولانا کلیم صدیقی کو جیل کے اندر کیوں بند کر دیا گیا ہے، اور عمر گوتم کو حضرت کے ساتھ اسی طرح 10-11 لوگوں کو عمر قید کی سزا، ان میں سے کئی لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے، جن میں حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب بھی ہے اور عمر گوتم صاحب بھی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا سوال تھا کہ مولانا عمر گوتم کون ہے اور مولانا کلیم صدیقی کے بارے میں کچھ تبصرہ کریں۔ آئیے عمر گوتم کے بارے میں، مولانا کلیم صدیقی کو کیوں جیل کے اندر ڈالا گیا ہے، یہ کون ہیں، ان کے بارے میں کچھ تعارف آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ ناظرین، مولانا کلیم صدیقی اور عمر گوتم کون ہیں، جانیے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تبدیلی مذہب کے کیس میں مولانا عمر گوتم اور مولانا کلیم صدیقی سمیت 14 ملزمان کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ کلیم صدیقی اور عمر گوتم کون ہیں، انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے، عمر گوتم نے اسلام کب اور کیوں قبول کیا، ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا سوال تھا کہ عمر گوتم کو مولانا کلیم صدیقی صاحب کے ذریعے کیسے ایمان میں داخل ہوئے، اور یہ عمر گوتم ہے کون۔ آئیے ان کے بارے میں سماعت فرماتے ہیں ہم اور آپ۔ ناظرین، اتر پردیش ATS نے تبدیلی مذہب کے معاملے میں مظفر نگر کے رہنے والے مولانا کلیم صدیقی کو سال 2021 میں گرفتار کیا تھا۔ مظفر نگر کے حضرت رہنے والے، آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یوپی کی سرزمین میں مظفر نگر جو دیوبند کے بہت ہی قریب ہے۔ مولانا پر تبدیلی مذہب کے انگنت الزامات ہیں۔ ATS کی ٹیم کافی وقت سے ان پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ ایک دن دیر رات ATS کی ٹیم نے انہیں میرٹھ میں ایک پروگرام سے واپس آتے ہوئے گرفتار کیا تھا۔ یعنی حضرت ایک پروگرام سے تشریف لا رہے تھے اور ATS نے حضرت پہ کافی سال سے، کئی مہینوں سے نگاہ رکھی ہوئی تھی کہ کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ تبدیل مذہب صحیح میں حضرت زبردستی جبرن کسی کو تبدیل مذہب نہیں کیے، کسی کے مذہب پر برتن حضرت کبھی نہیں کیے۔ خود اسلام کو سن کر، اسلام کو جان کر، اسلام کو پڑھ کر، حضرت کو دیکھ کر بہت سارے ہندو بھائی جو ہندوستان کی سرزمین پہ رہتے ہیں، ان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی حضرت بہت سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر، ایمان میں داخل ہو کر کلمہ شہادت پڑھیں۔ جبرن تبدیل مذہب کا الزام لگایا گیا حضرت پہ، حالانکہ حضرت ایسا کبھی نہیں کیے۔ تو ATS کی ٹیم نے انہیں میرٹھ میں ایک پروگرام سے واپس آتے ہوئے گرفتار کیا تھا۔ ناظرین، ایجنسی نے تحقیقات کے بعد الزام لگایا کہ مولانا کے مفتی قاضی اور عمر گوتم سے بھی تعلقات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بیرونی ممالک سے بھی ان کی روابط ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مفتی قاضی اور عمر گوتم کو تبدیلی مذہب کے معاملے میں پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا تھا۔ ATS نے مزید الزام لگایا ہے کہ مولانا کے بینک کھاتوں میں بیرونی ممالک سے کروڑوں روپے کی فنڈنگ جمع کی گئی ہے۔ جس طرح حضرت کو مذہب پریورتن کی وجہ سے غلط الزام اور مجرم قرار دیا گیا ہے اور عمر قید کے اندر ڈال دیا گیا ہے، اسی طرح ان میں سے ایک یہ بھی الزام تھا کہ حضرت کے اکاؤنٹ میں باہر ممالک سے پیسے آتے ہیں۔ ناظرین، حضرت کے دوست ہو، حضرت کے چاہنے والے ہو، حضرت کو تحفہ تحائف دینے والے ہو، ہدیہ دینے والے ہو، اس کی وجہ سے بھی حضرت کو اکاؤنٹ چیک کر کے یہ بھی الزام لگا دیا کہ باہر کا پیسہ ان کے پاس آتا ہے، حالانکہ باہر کے پاس پیسہ سب کے پاس آتا ہے۔ یہ کیا غلط ہے اس میں؟ لیکن ناظرین، حضرت پہ الزام لگایا ہے۔ باہر سے فنڈنگ کے بارے میں یہ بھی حضرت کے اوپر الزام لگایا گیا ہے۔ ناظرین، آئیے مولانا کلیم صدیقی صاحب کون ہے، مختصر تعارف سماعت فرمائیں۔ مولانا کلیم صدیقی کون ہے؟ مولانا کلیم صدیقی کو بھارت کے نمایاں مسلم اسکالرز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ان کا تعلق مظفر نگر میں کھتولی علاقے کے فلت گاؤں سے ہے۔ وہ گلوبل پیس سینٹرل اور جامعہ ولی اللہ ٹرسٹ کے صدر ہیں۔ سال 1987 میں انہوں نے اس گاؤں میں جامع امام ولی اللہ اسلامیہ کے نام سے ادارہ بنایا تھا، جسے وہ خود چلاتے ہیں۔ ان کے مدرسے میں قریب 300 طالب علم عربی، اردو اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ ملک بھر میں مولانا کے زیر نگرانی کئی مدارس چلتے ہیں، لیکن آپ ان کے علاوہ بھی بہت سارے مدارس کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے ذریعے سے وہ مدارس چلتے ہیں۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب کی ابتدائی تعلیم فلت گاؤں کے ایک مدرسے میں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے پکٹ انٹر کالج کھتولی سے سائنس اسٹریم میں انٹرمیڈیٹ کیا۔ میرٹھ کالج میں میرٹھ سے BSc پاس کیا۔ مولانا کلیم صدیقی کا شمار خطے کے ہر بڑے علماء کرام میں ہوتا ہے۔ گزشتہ 15 سالوں سے مولانا کلیم صدیقی اپنے خاندان کے ساتھ شاہین باغ دہلی میں مقیم ہے۔ شاہین باغ دہلی کو دنیا جانتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ کامنٹ ضرور کریں۔ ان کا بڑا بیٹا احمد صدیقی گاؤں میں ہی دودھ کی ڈیری چلاتا ہے، جبکہ چھوٹا بیٹا اسجد صدیقی مولانا کے ساتھ دہلی میں رہتا ہے۔ مولانا کلیم صدیقی 4 بھائیوں میں تیسرے نمبر پر ہے، یعنی ٹوٹل 4 بھائی ہیں، حضرت تیسرے نمبر پہ ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب۔ بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ مولانا کتنے بھائی ہیں؟ 4 بھائی ہیں، تیسرے نمبر کے آپ ہیں۔ یوپی پولیس نے کیا کہا؟ اتر پردیش ATS نے الزام لگایا ہے کہ مولانا کلیم صدیقی کئی مدارس کو فنڈز دیتے ہیں، جس کے لیے بیرونی ممالک سے انہیں حوالے کے ذریعے بھاری رقم بھیجی جاتی ہے۔ مولانا کے حوالے سے یوپی ATS نے مزید کہا کہ مظفر نگر کے رہنے والے مولانا کلیم صدیقی دہلی میں رہائش پذیر ہیں اور مختلف تعلیمی، سماجی اور مذہبی اداروں کی آڑ میں غیر قانونی تبدیلی مذہب کا کام کرتے ہیں، جس کے لیے بیرونی ممالک سے فنڈنگ حاصل کی جاتی ہے۔ ناظرین، مولانا کو لے کر یہ بات بھی موضوع بحث رہی ہے کہ بالی ووڈ کی سابق اداکارہ ثنا خان کا نکاح بھی مولانا نے پڑھائی تھی۔ غور طلب ہے کہ ثنا خان نے اپنا فلمی کیریئر چھوڑ کر ایک عالم دین سے شادی کرنے کے بعد اسلامی ثقافت کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، جو کافی بحث کا موضوع رہا ہے۔ ناظرین، آئیے اب عمر گوتم کے بارے میں مختصر تعارف۔ عمر گوتم کون ہے؟ عمر گوتم کون ہے؟ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا؟ اتر پردیش کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ ATS نے اسلامی اسکالر عمر گوتم کو ان کے معاون مفتی جہانگیر کے ساتھ گرفتار کیا اور الزام لگایا کہ انہوں نے تقریباً 1000 لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کروایا ہے۔ ATS نے عمر گوتم پر جبری تبدیلی مذہب کا بھی الزام لگایا۔ ان کے پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے تعلقات ان کو ہے۔ ناظرین، اس طرح کا الزام لگتا ہی رہتا ہے، کبھی پاکستان سے اکثر علماء کو جوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان قریب میں ہے، اب مسلم دیش ہے، اس وجہ سے۔ تاہم سرکردہ مسلم رہنماؤں، تنظیموں اور عمر گوتم کے اہل خانہ نے ان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تبدیلی مذہب ایک آئینی حق ہے اور عمر گوتم کے خلاف جبری تبدیلی اور IS کے ساتھ روابط کے الزامات من گھڑت ہے۔ عمر گوتم اسلام قبول کرنے کا سفر کیسا رہا؟ عمر گوتم کی زندگی اور ان کے کام بہت سے حقائق سامنے لاتے ہیں جو ان پر لگائے گئے الزامات کے پیچھے کی سچائی کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ عمر گوتم خود ایک نو مسلم ہیں جنہوں نے نینی تال میں اپنے BSc کے آخری سال کے دوران اسلام قبول کیا۔ سال 1985 کا واقعہ ہے کہ جب وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئے، پھر ان کے ایک پڑوسی ناصر خان نے اس مشکل وقت میں عمر گوتم کی مدد کی۔ حادثے کے بعد عمر گوتم کا کالج، اسپتال اور میس جانے کے قابل نہیں رہے۔ ناصر خان نے انہیں کالج، ہسپتال جانے میں مدد کی۔ عمر گوتم کے لیے میس سے کھانا بھی لایا کرتا تھا۔ خان کے اس حسن سلوک کی عمر گوتم کو کافی متاثر کیا۔ اس حوالے سے عمر گوتم کہتے ہیں کہ انہوں نے ناصر خان 1 سال تک پیار اور دیکھ بھال کے ساتھ میری خدمت کی۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں بھی بات کی اور اس پر اٹھائے گئے میرے سوالات کے جوابات دیے، تاہم انہوں نے کبھی کسی بات پر بحث نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے مجھے اسلام قبول کرنے کی پیشکش کا اظہار کیا۔ 1 سال کے بعد میں نے خود انہیں بتایا کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ ناظرین، عمر گوتم شیام پرتاپ سنگھ کے نام سے 1964 میں اتر پردیش کے فتح پور ضلع میں ایک راجپوت خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم VP سنگھ کے بھتیجے ہیں۔ جب وہ 15 سال کے تھے تو انہوں نے بت پرستی کے بارے میں شک کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے مذہبی
صحیفے کئی مقامات پر خود بت پرستی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ہندو مذہب میں مورتی پوجا اور تناسخ کی تصور کے بارے میں کئی سوالات تھے جو انہیں پریشان کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سوالات کے ساتھ بہت سے ہندو اسکالرز سے رابطہ کیا، لیکن ان کی پریشانی اور سوالات کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پرتاپ گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے انہوں نے تقریباً تمام ہندو مذہبی کتابیں اور ہندو سماجی مصلحین کی سوانح عمری پڑھی، لیکن انہیں مطمئن نہ کر سکا۔ ایک بار انہوں نے تو یہاں تک کہ امن کی تلاش میں پہاڑوں میں ایک متولی کی حیثیت سے رہنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم 1985 میں وہ ناصر خان کے رویے سے متاثر ہوئے اور اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا، جس سے ان کے خاندان کے لوگ نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے قرآن کا ہندی ترجمہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ ایک سال بعد انہیں اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کی تبدیلی ان کے خاندان کے افراد سمیت بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے کالج میں اعلان کیا، آج سے میں شیام پرتاپ سنگھ نہیں بلکہ محمد عمر ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے میرے فیصلے کی مخالفت کی، مجھ پر حملہ کیا گیا، کچھ لوگوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، لیکن میں اللہ کے فضل سے ثابت قدم رہا۔ تو ناظرین، یہ مختصر ہے آپ کے سامنے رکھا، یہ عمر گوتم کی مختصر تفسیرہ تھا۔ اگر مکمل سننا چاہتے تھے انشاءاللہ پھر اس پہ تفسیرہ عرض کروں گا اور لے کر آؤں گا۔